ایک ایسی شخصیت جو نہ خود نبی تھے اور نہ کسی نبی کے پیروکار، اس کے باوجود وہ خدا تک پہنچ گئے۔ اس دنیا کا ایک عظیم تحقیر جسے ہر علوم میں مہارت حاصل تھی، جنہوں نے نبوت کے بجائے حکمت کو چنا۔ تاریخ کا ایک مشہور حکیم کون تھا؟ اس نے حکمت کو نبوت پر کیوں ترجیح دی؟ 3 شخص ایسے ہیں جن کا ذکر خیر ان کے نام کے ساتھ قرآن میں آیا ہے اور جو نبی نہیں تھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام، حضرت طالوت اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام۔ ان میں سے سب سے بلند رتبہ حکیم لقمان کو حاصل ہے، اس لیے کہ ایک مکمل سورت سورہ لقمان حضرت لقمان کے نام سے موجود ہے۔ اس سورت کا دوسرا رکوع حضرت لقمان کی نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ آپ کی نصیحتیں اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے انہیں قرآن مجید کی آیاتوں میں اتار دیا۔ حضرت لقمان نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ عبادت میں دوسرے کو شریک مت کرنا، بے شک اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا گناہ عظیم ہے۔ اے میرے بیٹے، چاہے کوئی عمل رائے کے دانے کے برابر کسی چٹان میں یا پھر آسمان و زمین میں کسی جگہ پر چھپا ہو، اللہ اسے تمہارے سامنے لے آئے گا۔ بے شک اللہ بڑی حکمت والا اور ہر شے پر واقف ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، نماز ادا کیا کرو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے رکو۔ جو کچھ بھی تمہیں نیکی کی راستے میں بھگتنا پڑے، خندہ پیشانی سے برداشت کرو، بے شک یہ وہ عہد ہے جس کی تمہیں ساری کرنی ہے۔ اور لوگوں کے سامنے اپنا ناک اونچا مت کرنا، زمین پر کبھی اکڑ کر مت چلنا، بے شک اللہ تعالیٰ کسی مغرور اور شیخیاں بگاڑنے والے شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ اپنی رفتار معتدل رکھو اور اپنی آواز نیچے رکھو، کیونکہ تمام تر آوازوں میں سے سب سے بدترین آواز گدھے کی ہے۔ بہت سی حکایات اور سبق آموز واقعات میں بھی آپ نے حکیم لقمان کا نام تو سنا ہی ہوگا، لیکن بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہے کہ حضرت لقمان حکیم اصل میں کون تھے۔ دراصل زمانہ قدیم ہی سے لقمان حکیم کے اقوال اور نصیحتیں بہت مشہور تھی، اور لوگ ہر علاقے اور ہر زمانے میں ان اقوال کو یاد کر کے اور سنا کر انہیں تاریخ میں زندہ رکھا۔ اور آپ کا تعلق سوڈان سے تھا۔ ایک روایات کے مطابق وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاچا کے اولادوں میں سے تھے اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بانجے یا خالہ زاد بھائی تھے۔ دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود رہے۔ آپ افریقی نسل تھے اور ایک غلام کی حیثیت سے عرب آئے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ شکل اور صورت کے اعتبار سے اچھے نہیں تھے، یعنی عموماً جیسے افریقی لوگ سیاہ رنگ کے یا چھوٹے قد کے ہوتے ہیں۔ آپ کی ساخت بھی کچھ اسی طرح تھی، لیکن آپ حکمت اور دانائی کے سمندر تھے، جیسا کہ سعید بن مسیب نے ایک حبشی سے کہا تھا کہ تو اس بات پر غمزدہ نہ ہو کہ تو کالا حبشی ہے، اس لیے کہ حبشیوں میں 3 آدمی دنیا کے سب سے بہترین انسان ہوئے ہیں، حضرت بلال حبشی، حضرت عمر فاروق کا غلام مہجا اور حکیم لقمان۔ روایاتوں کے مطابق حضرت لقمان نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا تھا اور بنی اسرائیل میں قاضی بھی رہے۔ آپ کا زمانہ 3000 قبل مسیح کا ہے۔ اللہ نے حضرت لقمان کو وہ چیز عطا فرمائی تھی جو وہ زمانے کے انسانوں میں سے کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ اللہ نے انہیں 100 انسانوں کے برابر عقل اور ادراک فرمایا تھا۔ حضرت لقمان کے متعلق لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جڑی بوٹیوں میں خاصیت کا علم بھی عطا کیا تھا۔ حکیم لقمان میں علم طبی یعنی میڈیکل سائنس کی بنیاد بھی رکھی تھی۔ حکیم لقمان اپنے ارد گرد کے فطرت کے مظاہر کا بغور مطالعہ کرتے رہتے تھے، جانوروں اور پودوں کو دیکھ کر اللہ کے قوانین کا مشاہدہ کرتے اور اس چیز تک عقلی رسائی کی کوشش کرتے کہ ان تمام تخلیقات کی بنیاد کیا ہے اور ان کا مقصد حیات کیا ہے۔ ایک دن درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے کہ آنکھ لگ گئی۔ خواب میں ایک فرشتہ ان کے پاس آیا اور انہیں خبر دی کہ اللہ آپ کو حکمت یا نبوت جیسی دولت سے نوازنا چاہتا ہے، تو آپ حکمت کو پسند کرتے ہیں یا پیغمبری کو؟ حضرت لقمان نے حکمت کو چنا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنی ذہن میں تیزی اور وسعت محسوس کی۔ ان کی ذہن میں غیر معمولی طریقوں سے سوچنے کی صلاحیت آ گئی تھی۔ وہ ہر شے کو دیکھ کر اس کی روحانی کیفیت تک پہنچ جاتے تھے۔ آپ نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد کی
اسی دوران بدقسمتی سے حضرت لقمان کو ایک قافلے نے گرفتار کر لیا اور انہیں کسی جگہ لے جا کر بطور غلام فروخت کر دیا۔ حضرت لقمان بنی حساس کے غلام تھے۔ بنی حساس مصر کا ایک اعلیٰ قبیلہ تھا۔ یہ شان و شوکت والے لوگ تھے اور نہایت ہی رحم دل اور اعلیٰ اخلاق رکھتے تھے، چنانچہ پورے قبیلے والے حضرت لقمان کو غلام سمجھتے تھے، مگر حکیم لقمان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان کا مالک ان کے سہم و فرست اور حکمت سے متاثر تھا اور ہر کام میں ان سے مشورہ کرتا تھا اور اس پر مکمل بھروسہ رکھتا تھا۔ اس طرح ان کے دانائی فلسفانہ باتیں اور حکمت پوری عرب میں مشہور ہو گئی۔ لوگ دور دور سے اس حکیم لقمان سے ملنے آتے اور ان سے نصیحت کی بات سنتے۔ ایک دفعہ حضرت لقمان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے نبوت کے بجائے حکمت کیوں اختیار کی؟ تو جواب دیا، اگر اللہ مجھے نبی بنا دیتا تو اور بات تھی، ممکن تھا کہ میں منصب نبوت کو نبھا جاتا، لیکن جب مجھے اختیار دیا گیا تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نبوت کا بوجھ نہ اٹھا سکوں، اس لیے میں نے حکمت کو ہی چنا۔ روایات کے مطابق حضرت لقمان نے 1000 سال کی عمر پائی تھی۔ آپ نے دنیا کی بہت ساری علاقوں کا سفر کیا تھا اور 4000 پیغمبروں کی خدمت میں حاضری دی تھی۔ آپ نے ان پیغمبروں کے مقدس کتابوں میں سے 8 باتوں کو چن کر یاد کر لیا تھا اور لوگوں کو اسی کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ وہ 8 باتیں یہ تھی: جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنی حلق کی حفاظت کرو، جب تم کسی غیر کے مقام میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، جب تم لوگوں کے مجالس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو، اپنی احسانوں کو بلا دو اور دوسروں کی ظلم کو فراموش کر دو۔ بعض اہل عرب مصنف اور شاعروں کے پاس صحیفہ لقمان موجود تھی، لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ ہجرت سے 3 سال قبل مدینہ کا ایک شخص نبی علیہ السلام سے بہت متاثر ہوا۔ اس کا نام سوید بن سمات تھا۔ وہ حج کے لیے مکہ گیا۔ جب وہ مکہ پہنچا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کو دعوت اسلام دے رہے تھے اور سوید نے آپ کی ایک تقریر بھی سنی، جس کے بعد آپ نے نبی سے ملاقات کی اور کہا، آپ جو باتیں پیش کر رہے ہیں ایسے ہی چیز میرے پاس بھی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، صحیفہ لقمان۔ پھر اس نے نبی کے کہنے پر کچھ صحیفوں کو پڑھ کر سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت اچھا کلام ہے، مگر میرے پاس جو کلام ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسے قرآن سنایا۔ سوید نے قرآن سن کر کہا، بلا شبہ یہ صحیفہ لقمان سے بہتر ہے۔ حضرت حکیم لقمان کے بہت ساری مختصر واقعات، نصیحتیں اور اقوال مشہور ہیں، جنہیں زمانہ قدیم سے لوگ زبانی یاد کیا کرتے تھے اور ہر زمانے میں منتقل ہوتا رہا۔ آج ان واقعات اور نصیحتوں کو بہت ساری کتابوں میں جمع کیا گیا ہے، جسے ہر شخص کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھنی چاہیے۔